یہی تو جناب ام کلثوم نے کہا نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو چلیے دور پیغمبر میں چلتے ہیں، ایک بات تمام ہو جائے گی۔ پیغمبر کا زمانہ تھا، نبی کریم کا بڑا لمبا چوڑا صحابی، مجلس میں بیٹھنے والے سمجھتے ہیں اشارہ کافی ہوتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا لمبا چوڑا صحابی، وہ ایک دن نماز صبح سے غائب ہو گیا، فجر میں حاضر نہیں ہوا۔ سورج ڈھلا، نبی سے ملاقات ہوئی، نبی نے کہا تم نماز میں نہیں آئے؟ اس نے کہا حضور میں چلا تو تھا، مگر جیسے یہودی کے مکان کے قریب آیا تو اس کے کتے نے مجھ پہ حملہ کر دیا، میں کتے سے جان بچا کے گھر واپس چلا گیا، اس لیے مسجد میں نہیں آ پایا۔ ذہن میں رکھیے گا، نسلی کتا شریفوں پہ نہیں بھونکتا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے چلو کل نماز میں ضرور آنا۔ دوسرا دن ہوا، پھر یہ نماز کے لیے نکلے، پھر وہی کہانی دہرائی، کتے نے حملہ کیا، یہ ڈر کے واپس چلے گئے۔ پھر نبی سے ملاقات، نبی نے کہا تم آج بھی نہیں آئے؟ نے کہا حضور میں آج بھی چلا تھا، لگتا ہے یہودی کی ہم سے کوئی دشمنی ہے۔ نبی نے کہا تم سے کہے کی دشمنی؟ حضور اس کا کتا، باقی لوگ بھی تو آ رہے ہیں، ان پہ حملہ نہیں کرتا، ہم ہی پہ حملہ کیوں کرتا ہے؟ چلیے چل کے پوچھئے۔ ابھی اتنا تو بولنے والے کو خود سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہودی کی دشمنی اس سے ہوگی جو کبھی میدان میں یہودیوں کے سامنے ٹکا ہو، جس نے یہودیوں کو ہرایا ہو، جس نے یہودیوں کا قلع قمع کیا ہو۔ حضرت میدان میں تو کبھی رکے نہیں، تو یہودیوں سے کہے کی دشمنی؟ تو کہا سرکار خبر کا نہیں، رکو چلو ایک دن اور دیکھتے۔ تیسرا دن آیا، پھر نماز سے غائب۔ نبی نے کہا تم آج بھی نہیں آئے؟ حضور وہ کتا پتہ نہیں ہم سے کیا دشمنی رکھتا ہے، ہم ہی پہ جھپٹتا ہے، ہم ہی پہ بھونکتا ہے، ہمیں ڈر لگا ہم بھاگ گئے۔ یاد کیجئے 2 سال پہلے ماہ محرم میں ندیم سرور صاحب کا ایک نوحہ آیا تھا، علمبردار آتا ہے، سنا ہے آپ نے؟ علمبردار آتا ہے، فوراً چوری کرنے والوں نے چوری کر لیا، انہوں نے لکھ دیا فلاں جرار آتا ہے، سنا تھا آپ نے؟ فلاں جرار آتا ہے۔ ایک جملے میں جواب دے رہا ہوں، بات پہنچ جائے احساس ضرور دلا دیجیے گا۔ اما جو کتے کا سامنا نہ کر سکے وہ کاہے کا جرار؟ کتے کے سامنے تو ٹھیک ہے نہیں، جرار آتا ہے۔ تو نبی نے کہا اچھا چلو آج اس سے چل کے پوچھتے ہیں۔ نبی صحابہ کرام کو لے کے پہنچے تو نبی اس نے دیکھا، انہوں نے کہا حضور آپ میرے دروازے پر مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ نبی نے کہا نہیں کام ہمارا ہے تو ہم آئے، ہماری غرض ہے۔ کہا جی فرمائیے۔ کہا تم انہیں جانتے ہو؟ حضور میں تو نہیں جانتا۔ کہا تمہاری کوئی پرانی دشمنی باپ دادا آبا و اجداد والی؟ حضور میں جانتا ہی نہیں تو میری دشمنی کاہے کی؟ کبھی تمہارا کتا اس پہ روز کیوں بھونکتا ہے؟ یہ نماز کو آنا چاہتا ہے، تمہارا کتا روک دیتا ہے۔ اس نے کہا حضور کتا جانور ہے، اب جانور کے مزاج میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میں تھوڑا ہی جانتا ہوں، تو کتے کی اپنی حرکت ہے، اب اللہ جانے کتے کو اس سے کیا دشمنی ہے، میری اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، میری کوئی اس میں سرکردگی، میری کوئی حصے داری، کوئی دخل اندازی میری نہیں ہے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے چلو کتے کو سنبھالو۔ نبی مسجد میں آئے، آ کے جناب سلمان سے کہا سلمان آج اس کے گھر تم سونا، اور اس سے کہا کہ سلمان کے یہاں تم رہنا اور نماز صبح میں آ جانا۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، سلمان گھر سے نکلے، کتے نے گردن اٹھائی، سلمان کا چہرہ دیکھا، گردن جھکائی، وہیں سو گیا۔ سلمان سیدھے مسجد میں، نماز تمام ہوئی، نبی نے کہا سلمان آ گئے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا کتے نے کچھ کہا؟ کہا حضور بس گردن اٹھائی، چہرہ دیکھا، پہچانا اور وہ وہیں لیٹ گیا، میں مسجد میں آ گیا۔ ان کا غصہ 7ویں آسمان پر۔ دیکھیے یقیناً دشمنی ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پر نہیں بھونک رہا، ہم پہ ہی کیوں بھونک رہا ہے؟ نبی نے کہا 1-2 دن رکو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن پھر وہی ہوا، کہ تم وہیں سونا، تم یہاں سونا، پھر وہی عمل دہرایا۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہی عمل دہرایا۔ اب ان کا غصہ تو 7ویں آسمان پہ چلا گیا، ایسے بھی بڑے غصے ور تھے۔ انہوں نے کہا چلیے چل کے خبر لیجئے۔ اب یہ یہودی کے مکان پہ صحابہ کا مجمع پہنچا، یہودی سمجھ گیا کہ ہوا۔ نبی نے کہا بھئی تیرے کتے نے اس پر بھونکا 3 دن، سلمان پہ 1 دن نہیں بھونکا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کتا بھی آپ کے سامنے ہے، کتے کو بلا کے پوچھ لیجئے، آپ کے ہاتھوں پہ تو سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں، تو کتے کو بلائیے پوچھ لیجئے۔ نبی نے اشارہ کیا، کتا دوڑا دوڑا چلا آیا، نبی نے بلایا، کتا دوڑا دوڑا آیا۔ اللہ اکبر۔
بات تمام ہو گئی، آخری جملہ، نبی نے کتے کو بلایا، کتا آ گیا، ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا، انسانی زبان میں بولنے لگا، یا رسول اللہ آپ کو میرا سلام۔ نبی نے کہا تیری اس سے کیا دشمنی ہے؟ اس پر بھونکا، سلمان پہ نہیں بھونکا۔ کتے نے با انسانی آواز میں کہا یا رسول اللہ یہ اپنی بز میں بیٹھ کر علی پہ بھونکتا ہے، میں اس پہ بھونکا۔